السلام علیکم فرینڈز۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم سو کر اٹھنے کی سنتیں، مسواک کی سنتیں اور وضو کی سنتیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سو کر اٹھنے کی سنتیں، تو نیند سے اٹھتے ہی دونوں ہاتھوں سے چہرہ اور آنکھوں کو ملنا تاکہ نیند کا خمار دور ہو جائے۔ جب بھی سو کر اٹھیں تو کیا کرنا چاہیے؟ چہرے اور آنکھوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ملنا چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ نیند کا جو خمار ہے، ٹھیک ہے، وہ دور ہو جائے۔ اب دوسرا کیا ہے؟ صبح جب آنکھ کھلے تو 3 بار الحمدللہ کہیں، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر یہ دعا پڑھیں، ٹھیک ہے۔ جب بھی آنکھ کھلے صبح میں تو کیا پڑھنا چاہیے آپ کو؟ 3 بار الحمدللہ کہیں، پھر آپ کو کلمہ طیبہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے، کون سی؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ یہاں پر اس کی حدیثیں بھی لکھی ہیں، بخاری، ابو داود اور نسائی شریف کی حدیث میں ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ دیکھیے تیسرا ہے، جب بھی آپ سو کر اٹھیں تو مسواک کر لیں۔ جب بھی آپ سو کر اٹھیں تو کیا کرنا چاہیے؟ مسواک کر لیں۔ مسواک نہ ہو تو کیا ہے؟ برش کر لیں۔ برش نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ دانت کو شہادت کی انگلی سے مل لیں، ٹھیک ہے۔ ابو داود میں ہے، مسند احمد میں ہے۔ اب وضو میں دوبارہ مسواک کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے سو کر اٹھنے کے بعد مسواک کر لی اور اس کے بعد آپ نے وضو میں مسواک نہیں کی، ٹھیک ہے۔ تو سنت دیکھیے، وضو میں بھی سنت کیا ہے؟ مسواک کرنا ہے، اور سو کر اٹھنے کے بعد بھی مسواک کرنا کیا سنت ہے؟ سو کر اٹھتے ہی مسواک کر لینا علیحدہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ سو کر اٹھتے ہی کر لی وہ سنت ہو گیا۔ پھر آپ کو جب وضو کریں گے آپ، اس میں بھی آپ کو الگ سے مسواک کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ پاجامہ یا شلوار پہنے تو اول داہنے پاؤں میں، پھر بائیں پاؤں میں، ٹھیک ہے۔ قمیص پہنے تو پہلے دائیں آستین میں ہاتھ ڈالیں، پھر بائیں آستین میں، اسی طرح صدری، ایسے ہی جوتا پہلے دائیں پاؤں میں پھر بائیں پاؤں میں۔ دیکھیے ہمیشہ کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں سیدھی طرف سے شروع کرنا چاہیے، پہلے دایاں پھر بایاں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اور جب اتاریں تو پہلے بائیں طرف کا اتاریں، پھر دائیں کا۔ اور بدن کی پہنی ہوئی ہر چیز کے اتارنے کا یہی طریقہ مسنون ہے۔ پہنے تو دائیں سے اسٹارٹ کریں، اور جب اتاریں تو بائیں کو پہلے نکالیں، ٹھیک ہے۔ پانچویں ہے، برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے 3 مرتبہ ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیں۔ جب بھی کسی برتن وغیرہ میں آپ کو ہاتھ ڈالنا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے ہی نہ ڈالیں ہاتھ، بلکہ 3 مرتبہ اس کو دھو لیں اس طریقے سے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ استنجے کے لیے پانی اور ڈھیلے دونوں لے جائیں، پانی بھی لے جائیں اور ڈھیلے بھی لے جائیں۔ 3 ڈھیلے یا پتھر ہو تو مستحب ہے۔ کتنے؟ 3 ڈھیلے ہوں یا 3 پتھر ہوں، وہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ جیسے کسی کھلی جگہ پر جہاں پانی نہ ہو، وہاں پر آپ کیا لے کے جائیں؟ ڈھیلے یا پتھر، 3 ہونے چاہیے۔ اگر پہلے سے بیت الخلاء میں انتظام کیا ہوا ہو تو کافی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر پہلے سے انتظام کیا ہوا ہے، ہر چیز ہے، ڈھیلے یہ سب، تو پھر کیا کافی ہے، نہ لے کر جائیں۔ فلیش پاخانوں میں ڈھیلوں کی وجہ سے وقت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا مفتی رشید احمد صاحب نے ٹوائلٹ پیپر استعمال کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ تو جیسے فلیش پاخانے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹوائلٹس ہوتے ہیں، تو ان میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ڈھیلوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ وقت ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ انہوں نے فرمایا کہ مفتی رشید احمد صاحب نے کہ ٹوائلٹ پیپرز کا استعمال کر لیں، ٹھیک ہے، اگر ڈیٹ ہو رہے ہیں، تاکہ فرش خراب نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھانپ کر اور جوتا پہن کر بیت الخلاء تشریف لے جاتے تھے۔ بیت الخلاء میں کیسے جانا چاہیے؟ سر ڈھانپ کر، سر ڈھک کر اور جوتا پہن کر، ٹھیک ہے، سر کھلا ہوا نہ ہو، ٹھیک ہے، ٹوپی وغیرہ آپ پہن لیں یا کہ کوئی کپڑا ڈھک کر چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے 8واں، یہ جو میں چیزیں بتا رہا ہوں آپ اس کو نوٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے آپ کو کون سی دعا پڑھنی ہے؟ یہ پڑھنی بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جتنی بھی دعائیں ہیں، یہ دعا کی پلے لسٹ میں ہر دعا میں نے اس میں اپلوڈ کر رکھی ہے، آپ جا کے آپ وزٹ کر سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ کوئی سی بھی اگر آپ کو دعا اس میں دیکھنی تو آپ جا کے اس کو پڑھ لیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقاتن میں لکھا ہے کہ اس دعا کی برکت سے بیت الخلاء کے
خبیث شیاطین اور بندے کے درمیان پردہ ہو جاتا ہے. جتنے بھی خبیث ہوتے ہیں، خبائث ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں، ان میں کیا ہوتا ہے، بندے اور اس کے بیچ میں کیا ہوتا ہے، پردہ ہو جاتا ہے اس دعا پڑھنے سے. ٹھیک ہے، جس سے وہ شرمگاہ نہیں دیکھ پاتے. نیز یہ بھی لکھا ہے کہ خبث کی بے پر دیکھیے، خبث پڑھ سکتے ہیں یا خبث پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، دونوں ہی پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے، پیش اور جسم دونوں جائز ہیں. نوا کیا ہے، بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت پہلے بایاں قدم رکھیں. جب بھی آپ ٹوائلٹ وغیرہ میں جائیں تو کیا کرنا چاہیے آپ کو، پہلے بایاں قدم رکھنا ہے. ٹھیک ہے، سیدھا نہیں ہے، پہلے الٹا، اور جب نکلیں تو پہلے سیدھا. ٹھیک ہے، اور قدمچے پر سیدھا قدم رکھیں اور اترنے میں بایاں پیر قدمچے سے نیچے رکھیں. ٹھیک ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. اس کے بعد کیا ہے، جب بدن ننگا کریں تو آسانی کے ساتھ جتنا نیچے ہو کر کھول سکیں اتنا ہی بہتر ہے. ٹھیک ہے، یہ دھیان رکھیں. بیت الخلاء سے نکلتے وقت دائنا پیر باہر نکالیں اور یہ دعا پڑھیں. کون سا نکالنا، دایاں. دایاں مطلب سیدھا. اس میں آپ کو دعا پڑھنی ہے نکلتے وقت، غفرانک الحمد للہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. ٹھیک ہے، یہ آپ دھیان رکھیں. 12واں کیا ہے، بیت الخلاء جانے سے پہلے انگوٹھی یا کسی چیز پر قرآن شریف کی آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لکھا ہو اور دکھائی دیتا ہو تو اس کو اتار کر باہر ہی چھوڑ دیں. فراغت کے بعد جب ٹوائلٹ وغیرہ آپ کر لیں اس کے بعد باہر آ کر پہن لیں. تعویذ جس کو موم جامہ کر لیا گیا ہو یا کپڑے میں سی لیا گیا ہو، اس کو پہن کر جانا کیا جائز ہے. اگر کسی کپڑے میں ہو تعویذ وغیرہ، ٹھیک ہے، یا موم وغیرہ میں جامع کر لیا ہو تو اس کو پہن کر جا سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، رفع حاجت کے وقت قبلہ کی طرف نہ چہرہ کریں نہ پیٹ کریں. تو آپ کو ٹوائلٹ وغیرہ کس طریقے سے بنوانا چاہیے، جب نیا گھر بن رہا ہو تو آپ کو اس طریقے سے، تاکہ آپ کا چہرہ، آپ کی پیٹھ کعبے کی طرف نہ ہو. ٹھیک ہے، رفع حاجت کرتے وقت بلا ضرورت شدیدہ کلمہ نہ کریں. اسی طرح اللہ کا ذکر بھی نہ کریں. ٹھیک ہے، بہت سے لوگ بولتے بھی ہیں اور کچھ الفاظ نکالتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے، صحیح نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہے، پیشاب کرتے وقت یا استنجا کرتے وقت عضو خاص کو دایاں ہاتھ نہ لگائیں. ٹھیک ہے، بلکہ بائیں ہاتھ لگائیں. ٹھیک ہے، ٹوائلٹ وغیرہ جب کریں تو کون سے ہاتھ سے کرنا چاہیے، بائیں ہاتھ سے، دایاں نہ لگائیں. ٹھیک ہے، یہ بخاری مسلم میں ہے، یہ دھیان رکھیں آپ. پیشاب پاخانوں کی چھینٹوں سے بہت بچیں، کیونکہ اکثر عذاب قبر پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے سے ہوتا ہے. زیادہ تر جو عذاب قبر ہوتا ہے وہ کس سے ہوتا ہے، جو لوگ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے. ٹھیک ہے، ترمذی میں ہے یہ حدیث، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے، بعض جگہ بیت الخلاء نہیں ہوتا، اس وقت ایسی آڑ کی جگہ میں رفع حاجت کرنا چاہیے جہاں کسی دوسرے آدمی کی نگاہ نہ پڑے. تو ایسی جگہ کرنا چاہیے رفع حاجت جہاں پر کوئی نہ دیکھے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پیشاب کرنے کے لیے نرم جگہ تلاش کریں. کون سی جگہ تلاش کریں، نرم جگہ تلاش کریں، تاکہ چھینٹیں نہ اڑیں اور زمین جذب کرتی جائے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ وہاں جمع ہوتا ہو، بس ایسی جگہ کریں جہاں پر وہ خشک ہو جائے، جذب کر لے زمین. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہے، بیٹھ کر پیشاب کریں، کھڑے ہو کر نہ کریں. ٹھیک ہے، کھڑے ہو کر پیشاب نہ کریں، اس سے کیا آتی ہے، چھینٹیں آتی ہیں. ٹھیک ہے، چھینٹیں آتی ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، عذاب قبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، قبر میں عذاب ہوتا ہے جو چھینٹوں سے نہیں بچتا. اس کے بعد 20واں کیا ہے، پیشاب کے بعد استنجا سکھانا ہو تو دیوار وغیرہ کی آڑ میں سکھانا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہے، بہشتی گوہر میں وضو سنت کے موافق گھر پر کرنا چاہیے. ہمیشہ کیا کرنا چاہیے، گھر سے وضو کر کے جانا چاہیے، سنت کے موافق ہونا چاہیے. میں نے وضو کی سنتیں بتا دی ہیں، لیکن یہ کیا ہے، ایک نئی پلے لسٹ ہے جس میں کیا کروں گا، اس میں ساری سنتیں ہوں گی، سو کر اٹھنے کی، ہر چیز کی سنتیں ہوں گی، وہ ہم بیان کریں گے. اس میں سنتیں گھر پر پڑھ کر جانا چاہیے. ٹھیک ہے، موقع نہ ہو تو مسجد میں پڑھنا، موقع نہ ہو تو مسجد میں پڑھنا. اگر گھر پہ موقع نہیں ہے تو کہاں پڑھنا چاہیے، مسجد میں. لیکن بہتر یہ کیا ہے، سنت گھر پر پڑھیں اور فرض مسجد میں. ٹھیک ہے، گھر سے مسجد یا کہیں بھی جانے کے لیے باہر نکل کر دعا پڑھنا. تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے، یہ دعا میرے ساتھ پڑھ لیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ اس کی حدیثیں بھی لکھی ہیں، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن حبان. اس کے بعد کیا ہے، اطمینان سے جانا، دوڑ کر نہ جانا. کہاں پر، صرف اور صرف مسجد میں. اور جگہ جا سکتے ہیں لیکن سکون سے جانا چاہیے، بھاگ کر نہیں جانا چاہیے. اس کے بعد کیا ہے، اس میں آپ دیکھیں
اور مسجد سے یا کہیں سے بھی گھر میں آنے کے بعد گھر والوں کو سلام کرنا اور یہ دعا پڑھنا. گھر میں جب آپ سلام کریں تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. یہ آپ پڑھیں گے گھر میں داخل ہوتے وقت اور نکلتے وقت کی میں نے بتا دی. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اب مسواک کی سنتیں ہیں، یہ آپ دیکھیں مسواک کی سنتیں کون کون سی ہیں. ہر وضو کرتے وقت مسواک کرنا کیا ہے؟ سنت ہے، جب بھی وضو کریں آپ. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ مسواک ایک بالش سے زیادہ لمبی ہو. ٹھیک ہے، جو ہم بالش ہوتی ہے ہمارے ہاتھ جیسے ہم ناپتے ہیں کوئی کسی چیز، اس سے کیا ہے ایک بالش سے زیادہ اس سے زیادہ لمبی نہ ہو. ٹھیک ہے، اتنی ہو. اب کیا ہے ہم بتا دیں وضو کی سنتیں کون کون سی سنتیں ہیں وضو کی. اس کے بعد ہم اپنا یہ ویڈیو ختم کر دیں گے لیکچر. وضو کی سنتیں کیا ہیں؟ وضو میں درج ذیل سنتیں ہیں، ان کو ادا کرنے سے کامل طریقے سے وضو ہو جاتا ہے. تو ہمیں وضو کی سنتوں کا دھیان بھی رکھنا ہے، ہر چیز کی سنتوں کا دھیان رکھنا ہے. تو پہلی کیا ہے؟ وضو کی نیت کرنا. مثلا یہ کہ میں نماز کے مباح ہونے کے لیے وضو کرتا ہوں، نماز پڑھنے کے لیے، نماز ادا کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں. تو اس کے بعد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کرنا چاہیے. بعض روایت میں ہے کہ وضو کی بسم اللہ اس طرح آئی ہے. ٹھیک ہے، بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلامی. یہ وضو کی کیا ہے؟ بسم اللہ. آپ کو یہ پڑھ کر آپ کو کیا کرنا ہے؟ وضو اسٹارٹ کرنا ہے، شروع کرنی ہے. اس کے بعد جو ہے دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک 3 بار دھونا. کہاں تک دھونا؟ 3 بار گٹوں سمیت دھونا. مسواک کرنا، اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانتوں کو ملنا. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا 3 بار کلی کرنا ہے. ہر چیز کتنی بار کرنی ہے؟ 3 بار کرنی ہے. 3 بار ناک میں پانی چڑھانا، 3 بار ہی ناک چھینکنا. ہر عضو کو 3 بار دھونا. کتنی بار دھونا؟ 3 بار دھونا. اس کے بعد جو ہے چہرہ دھوتے وقت داڑھی کا خلال کرنا. اس کے بعد کیا ہاتھوں اور پیروں کو دھوتے وقت انگلیوں کا خلال کرنا. ایک بار تمام سر کا کیا کرنا؟ مسح کرنا. سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا مسح کرنا. گردن کا مسح، گلے کا مسح کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. گردن کا مسح کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے یہاں دیکھیں اعضائے وضو کو مل مل کر دھونا تاکہ ہر جگہ کیا ہے پانی پہنچ جائے. پے در پہ وضو کرنا، یعنی ایک کے بعد ایک. جیسے آپ نے ایک بار ہاتھ دھویا پھر دوبارہ دھوئیں گے، ایک بار چہرہ دھو لیا پھر دوبارہ چہرہ دھوئیں گے، پھر اس طریقے سے رکے نا بیچ میں. ترتیب وار وضو کرنا. کیسے کرنا؟ ترتیب وار وضو کرنا، ایک کے بعد ایک. تو ترتیب وار وضو کرنا ہے. ٹھیک ہے، مطلب جیسے چہرے کے بعد کیا ہے سمیت ہاتھ دھونا، اس کے بعد کیا ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا. یہ ترتیب وار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا آپ دھیان رکھیں. دائنی طرف سے پہلے دھونا، ہمیشہ سیدھی طرف سے آپ کو دھونا ہے. ہاتھ دھونا ہے یا پیر دھونے ہیں. وضو کے بعد کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ پڑھ کر آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہ دعا پڑھنی ہے. اور اس سے پہلے پڑھنی تھی آپ کو بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین کیا ہے اسلامی. اب اس کا فائدہ دیکھ لیں، یہاں لکھا ہوا ہے. اس دعا کے متعلق ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وضو ظاہری طہارت ہے. وضو کیا ہے؟ ظاہری طہارت ہے. اس دعا سے باطنی طہارت کی درخواست پیش کی گئی ہے. اس دعا سے کیا ہوتا ہے؟ باطنی طہارت ایک ہوتی ظاہری، ایک ہوتی باطنی. تو ظاہری تو ہم کر رہے ہیں، باطنی سے اس دعا سے کیا ہوتی ہے؟ درخواست پیش کی گئی ہے کہ اول اختیاری تھی وہ ہم کر چکے ہیں. اب آپ اپنی رحمت سے ہمارے باطن کو بھی پاک فرما دیجیے. ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں ہم آگے کی سنتیں پڑھیں گے. اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے فرینڈس میں. اور کوئی چیز پوچھنی ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.